اچھا، وہ تمام سیاستدان، وہ تمام جج، وہ تمام جرنیل، وہ سب بیوروکریٹ، وہ سب کے سب لوگ جو اس وقت طاقت میں ہیں، ان کو ایک بات کا بہت زیادہ شکوہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلتا ہے، سوشل میڈیا پر سچ نہیں ہوتا اور لوگ جھوٹی باتوں پر یقین کرتے ہیں، انہیں آگے پھیلاتے ہیں، مس انفارمیشن کا سیلاب ہے، ففتھ جنریشن وار ہو رہی ہے، اور اس سب کو کنٹرول کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس قسم کے کاموں کے لیے صبح دوپہر شام قانون سازیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی پیکا ایکٹ، کبھی کوئی سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا، اور اسی طرح کے یعنی دیگر ہم تماشے صبح دوپہر شام سنتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب ہمیں آپ ایک خبر دیتے ہیں کہ یہ بالکل سچی ہے، ہمارے پاس اس کے بے شمار پروف ہیں، یہ کہانی تو پرانی ہو گئی نا، جو بہت پٹ چکی کہ جی وہ عمران خان اور 9 مئی والا کیس تو اب 2 سال پرانا، بلکہ 2 ڈھائی سال ہونے والے ہو گئے اب، اور اس وقت بھی آپ نے بتایا تھا کہ بے شمار ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس، فوٹیجز ختم ہی نہیں ہوتی کہ جناب یہ لوگ دہشت گردی ہیں، یہ کر رہے تھے، یہ سازش کر رہے تھے ریاست کے اور ریاستی اداروں کے خلاف۔ پھر ہوا کیا؟ وہی 2 سرکاری گواہ جو ایک چکری میں اور ایک زمان پارک چھپے ہوئے تھے میزوں کے نیچے، اور انہوں نے گواہیاں دے دیں، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہانی تو خیر پرانی ہوگی نا، پٹ گئی۔ اب ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے کیس میں قید وہ کوئٹہ میں ہیں، کوئٹہ والا کیس ختم ہو گیا تھا، وہ جو ڈیٹینشن کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو اب ان کی کراچی میں کسی مقدمے میں ان کو ظاہر کر کے گرفتاری ڈال دی، اور وہاں پر کیا کیا کہ کوئٹہ سے کراچی انہیں شفٹ نہیں کیا، وہ کوئٹہ میں ہی قید میں ہیں، کراچی ان میں کیس کیا، وہ بار بار عدالت پوچھتی رہی کہ لاؤ بھائی گواہ پیش کرو، تو نہیں جی، وہی جو سرکاری قسم کا گواہ تھا، وہی عمران خان والے مقدمے کا کنٹرول سی کنٹرول وی انہوں نے کیا۔ یہاں پہ ڈاکٹر مارنگ کے کیس میں وہی جو ایک جی سرکاری گواہ ہمارے پاس ہے، اور وہ عدالت نے کہا کہ یار جس علاقے میں کرائم ہوا ہے، یعنی جو ڈاکٹر مارنگ پر الزام تھا کہ انہوں نے اہل علاقہ کو اشتعال دلایا اور تھانے پر اور ہاسپٹل پہ حملہ کروایا، تو وہ گواہ لے کر آؤ۔ علاقے کے لوگ جو سارے دیکھ رہے تھے، جن کو اشتعال دلا رہی تھیں ڈاکٹر صاحبہ، جو وہاں رہنے والے لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، ان میں سے کوئی 2 4 بندے لے کر آؤ، ان سے کوئی گواہی دلواؤ، لیکن وہ کوئی گواہی نہیں دلوا سکے۔ وہی کنٹرول سی کنٹرول وی تھا عمران خان والے اور وہ سارے ڈاکٹر یاسمین اور ان سب کے کیسز کا، وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحبہ کے خلاف بھی کوئی آپ نے گواہی نہیں دی، حالانکہ ملک کے بڑے بڑے عہدیدار، جن کا ظاہر ہے ہم نام نہیں لے رہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، چلیں ایک دو کا لے لیتے ہیں، عطا طارق صاحب ٹائپ اور اس طرح کے اور بے شمار لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ انڈیا کی پراکسی ہیں، وہ ہاسپٹل سے میڈیسن کی ڈگری نہیں لے کر آئیں، وہ ہسپتال میں مریضوں کا علاج نہیں کرتی رہیں، بلکہ وہ دہشت گردی کرتی رہی ہیں بچپن سے، اور وہ کل کی بچی ہے بیچاری ابھی، اور ابھی اس کے پاس ڈگری آئی ہے MBBS کی، 4 سال ہوئے ہیں، وہ پہلے اسپتال میں نوکری کرتی رہی ہے، مریضوں کا علاج کرتی رہی ہے، اب جی وہ دہشت گرد ہو گئی ہے۔ عطا طارق صاحب کو اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ دہشت گرد ہیں، لیکن پھر ہوا کیا؟ وہ کراچی کی عدالت نے بھی مہینہ چیخنے چلانے کے بعد، سرکاری پراسیکیوٹروں کو منتیں کرنے کے بعد کہ یار اگر کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کر دو، جو ملک کے بڑے بڑے آفس ہولڈرز جا کر کہہ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں، پریس کلبز میں کہ جی ہمارے پاس، اور اب تو خیر اسکولوں کالجوں میں بھی جا کر تقریریں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی دہشت گردی کے بڑے ریکارڈ ہیں، یہ انڈیا کی پراکسی ہیں اور یہ وہ ہے، تو وہ عدالت نے کہا یار یہ ڈاکٹر کے خلاف لے آؤ گواہ، کوئی ثبوت دے دو تاکہ اس اتنی بڑی انڈین ایجنٹ کو ہم کوئی بڑی سزا دیں۔ کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا عدالت نے جو مزید ریمانڈ کی استدعائیں تھیں وہ بھی کینسل کر دیں اور ان کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ ابھی الگ بات ہے کہ ان کو رہا کیا نہیں جائے گا، کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مس انفارمیشن ہے اور قوم غلط انفارمیشن پر یقین کر رہی ہے، تو اس کو ریفیوٹ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈ۔ آپ عملاً ثابت کریں کہ آپ کا پروسیکیوشن کا سسٹم اتنا اچھا ہے، جو آپ کہتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو یہ لو یہ رہے ثبوت، یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا جو PTI کے ساتھ ہوا، جو اختر مینگل کی جماعت کے ساتھ ہوا، اب وہی ڈاکٹر صاحبہ کے اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں آ رہے۔ لہٰذا جب آپ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اب تو خیر بیانیہ کمیٹی بھی بن گئی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ،
کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں، اور پھر آپ کوئی ثبوت نہیں دیں گے ان کی دہشت گردی کا، آپ یہاں تک کہہ دیں گے کہ یہ انڈیا کی پراکسی ہیں اور پھر کوئی ثبوت نہیں دیں گے، کوئی وہ ان کے اکاؤنٹوں میں انڈیا سے پیسے آ رہے ہوں، کچھ ایسا ہو رہا ہو، کوئی انڈکلیئرڈ ایسٹس کی بھرمار ہو، کوئی بیرون ملک ان کے نام سے ڈالروں کے اکاؤنٹ ہوں، کہیں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دہشت گرد ہیں۔ بس چونکہ ہم کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہے اور ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو مان لو، اور آپ کی اپنی عدالتیں جو کہ پاکستان میں بقول بی بی شہید کے اب کینگرو کورٹس ہیں، کورٹس بھی نہیں ہیں، وہ کینگرو کورٹس بھی ثابت کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ اتنی ہزیمت اٹھا رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یار ہمیں اور امبیرس نہ کرواؤ، ٹھیک ہے ہم قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے، لیکن ہم کتنا کا آلودہ نان و نمک کریں کہ تم ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہے ہو۔ اور بھونڈی ترین انویسٹیگیشن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جا کر پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحبہ مفرور ہیں، تو مفرور ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو سندھ کے بھی اور آ کر ان کو اسٹیٹمنٹ اپنی تحریری جمع کرواتے ہیں کہ ہاں جناب وہ کوئٹہ کی جیل میں قید ہیں۔ یعنی کہ اس قدر بھونڈا اگر آپ کا طریقہ کار ہوگا مجرموں کو پکڑنے کا اور ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کا اور سوشل میڈیا کے فتنے کو کنٹرول کرنے کا، تو پھر ہو گئے سارے کام۔